آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا شمار اسی قوم میں ہوتا ہے جو کسی قوم کی مشابہت کو اختیار کرتا ہے۔ مسلمان کے لیے مشابہت، مسلمان کے لیے نمونہ، مسلمان کے لیے راہ صرف اور صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس ہے، صحابہ کرام کی ذاتیں ہیں، اس کے علاوہ مسلمان کے لیے کوئی راہ نہیں ہے۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ۔ 28واں سپارہ شروع ہو رہا ہے۔ ایک درد کی ماری ہوئی عورت میرے پاک نبی کے دربار میں آئی، دکھوں کی ماری ہوئی، اپنا درد سنانے آئی، اپنا دکھڑا نبی کو سنانے آئی۔ دربار رسالت میں آ کے عرض کرتی، اللہ کے رسول، میرے خاوند نے میرے ساتھ زہار کر لیا۔ اب آپ نہیں سمجھتے زہار کیا ہے، قرآن اگر آپ پڑھیں تو آپ کو سمجھ آئے۔ عربوں میں اسلام سے پہلے کا ایک دستور تھا، طلاق دینے کے کئی طریقے ہیں، ان میں ایک طریقہ یہ تھا کہ اگر کسی نے اپنی بیوی سے یوں کہہ دیا کہ آج تو میری ماں کی طرح لگ رہی ہو، آج میری بہن کی طرح لگ رہی ہو، آج میری بیٹی کی طرح لگ رہی ہو، تو طلاق ہو جاتی تھی، بھرا بھرایا گھر اجڑ جاتا تھا، اور عرب میں یہ دستور تھا۔ اور ابھی تک اسلام کے جو طلاق کے طریقے ہیں وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل نہیں ہوئے تھے، اس لیے کہ ہمارے تو نکاح اور طلاق کے طریقے بھی آسمان سے آئے ہوئے ہیں۔ ہمارا کوئی نکاح اور طلاق کا طریقہ ایسا نہیں جو آسمان سے نہیں آیا۔ اس کے 6-7 بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، اس بڑھیا کے خاوند نے کہہ دیا آج تو میری ماں کی طرح لگ رہی ہو، طلاق ہو گئی۔ اب وہ دربار رسالت میں اپنا دکھڑا لے کے آئی، یا رسول اللہ میرے خاوند نے مجھے طلاق دے دی۔ حضور نے پوچھا کیسے طلاق دی؟ کہا ایسے دی۔ تو حضور نے فرمایا طلاق تو ہو گئی، اب میں تیرا گھر کیسے جوڑوں؟ آگے سے کہتی یا رسول اللہ میرے 6 بچے ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ حضور نے فرمایا طلاق ہو گئی، میں کیا کروں؟ کہا ہر ایک کے مسئلے حل کرتے ہیں، میرا بھی حل کرو۔ کہا میں تو ہر ایک کے اس وقت حل کرتا ہوں جب وہ مجھے بتاتا، اس نے ابھی تک مجھے بتایا ہی نہیں۔ کہا یا رسول اللہ یہ روٹی کہاں سے کھائیں گے، میں بوڑھی ہو گئی، کما سکتی نہیں۔ کہا طلاق ہو گئی، اب میں کیا کروں؟ ابھی وہ روتی بھی گئی نہیں، وہیں کھڑی ہے۔ کہنے لگی اچھا اگر آپ کوئی فیصلہ نہیں کرتے تو پھر میں شکایت اس کے دربار میں لگاتی ہوں۔ یہ بھی قرآن کہتا ہے، اگر ہائی کورٹ فیصلہ نہیں کرتا تو سپریم کورٹ، وہ تو آپ کی طرح رد نہیں کرے گا، وہ تو کو حل کرے گا۔ وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ۔ کیا قرآن نے کوئی چیز چھپائی نہیں۔ تشتکی معنی شکایت کرنا۔ اب وہ اللہ سے شکایت کر رہی ہے، اللہ خود بتا رہا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن اللہ کی کلام۔ اگر اللہ کی نہ ہوتی تو اللہ اس بات کو چھپا لیتا، میری شکایت کون کر سکتا ہے؟
اس لیے اللہ قرآن میں کہیں کہتا ہے وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا، تم دیکھو گے کہ اللہ کی سنت اور طریقہ کبھی تبدیل نہیں ہوتا۔ لیکن قربان جاؤں، کبھی امت میں ایسی عورتیں بھی موجود تھیں، کبھی ایسے بوڑھے اور نوجوان اور بچے بھی موجود تھے، جب وہ اللہ سے شکایت کرتے تھے تو اللہ پاک بھی اپنے قانون کو بدل دیتا تھا۔ اب آپ کہیں گے مولوی صاحب ادھر سے آپ کہہ رہے ہیں اللہ کا قانون بدل نہیں سکتا، کیسے بدل جاتا ہوگا؟ تو میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں یہ بات بھی کہی، جب بدلنا ہوتا ہے تو اللہ پاک اس بندے کی قدرت میں لکھ دیتے ہیں یہ دعا کرے گا ہم بدل دیں گے۔ ہم یہ بھی لکھ دیتے ہیں جب کبھی بدلنا ہوتا۔ اور کبھی کبھی امت کے لوگ اللہ کو ایسے محبوب اور پسند ہوتے ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر وہ قسم کھا کے بات کریں تو اللہ کی قسمیں پہاڑ بھی چلنے لگ جائیں گے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں دنیا میں۔ ابھی گئی نہیں، قد سمع اللہ، علماء نے قد کے دو معنی کیے، لقد قرآن میں آ جائے یا قد آ جائے دو معنی۔ ایک معنی قسم کا ہے کہ اللہ کہتے ہیں قسم ہے مجھے میری اپنی، اللہ اپنی قسم کھاتا۔ لقد سمع اللہ قول الذین کفروا، ایک جگہ اور قرآن میں آتا